کتاب التقدیر 7واں باب خیر و شر۔ انسانی فکر کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسائل حیات میں سے کسی مسئلہ نے اسے اس قدر وقف پیچ و تاب نہیں رکھا جس قدر مسئلہ خیر و شر نے اسے غلطاں پیچا رکھا ہے۔ مسئلہ خیر و شر در حقیقت مسئلہ تقدیر کا جزو لانی فکر ہے، اس لیے یہ مسئلہ صرف مفکرین ہی کا محور فکر و نظر نہیں رہا بلکہ اہل مذہب کا بھی مرکز توجہ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں اس معمہ کو بڑی شد و مد سے پیش کیا جاتا ہے جسے سینٹ تھامس ایکوینس کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے، جس میں اس نے کہا کہ اگر شر کا وجود خدا کی مرضی سے ہے تو وہ خدا خیر مطلق نہیں ہو سکتا، اور اگر شر کی خدا کی مرضی کے علل ارغم موجود ہے تو خدا قادر مطلق نہیں کہلا سکتا۔ چونکہ زیر نظر کتاب میں ہم نے انداز یہ رکھا ہے کہ ہم تقدیر یا اس سے متعلقہ مباحث کے سلسلہ میں فلسفیانہ مشگافیوں اور منطقیانہ نکات افرینیوں میں نہیں الجھیں گے بلکہ عام فہم انداز میں ان مسائل پر گفتگو کر کے ان سے متعلق قرآنی تعلیمات پیش کرنے پر اکتفا کریں گے، اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ انسانی فکر حکمہ یونان سے لے کر عصر حاضر تک اس باب میں کیا سوچا اور کیا کہا۔ جن احباب کو ان تفصیلات سے دلچسپی ہو وہ راکم السطور کی کتاب انسان نے کیا سوچا کا مطالعہ فرما لیں۔ یہاں ہم انسانی فکر کی عام سطح کے مطابق اتنا بتائیں گے کہ وہ الجھاؤ کیا ہیں جن میں پھنس کر ذہن انسانی ہزاروں سال سے اس کشمکش میں گرفتار چلا آ رہا ہے، اور اس پس منظر میں یہ بتائیں گے کہ قرآن کریم ان پیچیدگیوں کا حل کیا بتاتا ہے۔ حساس قلوب کے تاثرات۔ مشہور ہے کہ گوتم بدھ ایک راجہ کے بیٹے اور ایک ریاست کے راجکمار ولی عہد تھے تو شہزادہ، لیکن فطرت نے انہیں بڑا درد آشنا دل اور حساس قلب عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چوہیا کو بلی کھا جاتی ہے اور بلی پر کتا جھپٹ پڑتا ہے، مرغی کے چوزے کو چیل اچک کر لے جاتی ہے اور ہرن کو شیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب انسان فاقوں سے گھل گھل کر مر جاتا ہے اور ایک نادار بیمار درد و کرب سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے، تو ان کا قلب حساس اسے برداشت نہ کر سکا اور اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دنیا ہے ہی مصائب و آلام کا گھر، اور ان مصائب و آلام سے چھٹکارا پانے کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ انسان دنیا کو ترک کر دے، اور اس حد تک ترک کر دے کہ اس کے دل میں کوئی آرزو تک پیدا نہ ہو۔ جب دنیا کی طرف سے قطع علائق کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو وہ کامل عدم احساس کی منزل میں داخل ہو جائے گا جسے نروان کہا جاتا ہے، اور یوں اسے دنیاوی آلام و مصائب سے مکتی حاصل ہو جائے گی۔ بعد میں ان کے ان تاثرات نے فلسفہ کی حیثیت اختیار کر لی جو 2500 سال سے انسان کے اعصاب پر چھایا ہوا ہے۔ مادی دنیا سے نفرت۔ چونکہ دنیا نام تھا جہان آب و گل یعنی مادہ کا، اس لیے اس سے یہ کلیہ مستبد کر لیا گیا کہ مادہ ایک دلدل ہے جس میں انسانی روح بڑی بری طرح پھنس گئی ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ روح کو مادہ کی اس قید سے چھڑایا جائے۔ طریقہ اس کا بھی ترک دنیا ہی ہے، اور یہ مقصد مختلف ریاضتوں اور مشقتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مسلک کو تصوف کہا جاتا ہے جو دنیا کی ہر قوم میں متواتر چلا آ رہا ہے، اگرچہ نام اس کا مختلف اقوام میں مختلف رہا ہے۔ صفحہ نمبر 103۔ مسئلہ تناسخ۔ ہندو مفکروں نے جب اس سوال پر غور کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں نہایت عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ساری عمر مصائب و تکالیف میں مبتلا رہتے ہیں، تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ جن لوگوں نے اپنے پچھلے جنم میں اچھے کام کیے تھے انہیں موجودہ جنم میں خوشحالیاں اور خوشگواریاں میسر آتی ہیں، جنہوں نے برے کام کیے تھے وہ مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ نظریہ در حقیقت عقیدہ تناسخی کا دوسرا نام تھا جو فکر یونان کی پیداوار تھا اور جہاں سے اسے ہندی ودوانوں نے مستعار لیا تھا۔ عیسائیت کا عقیدہ گناہ اول۔ کچھ دانشوروں نے جب یہ دیکھا کہ دنیا میں جھوٹ، فریب، چوری، ظلم، ناانصافی عام ہے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ انسان کی فطرت ہی بد واقع ہوئی ہے۔ عیسائیت آگے بڑھی تو اس نے بنیاد پر گناہ اولین کی عمارت استوار کر لی۔ اس نے کہا کہ آدم اور اس کی بیوی نے بہشت میں جو گناہ کیا تھا اس کا اثر یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اس گناہ اول کی آلائش اپنے ساتھ لیے اس دنیا میں آتا ہے، اور انسانوں کی تمام اخلاقی خرابیوں کی جڑ یہی آلائش ہے۔ اس
کے دور کرنے کا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان جناب عیسیٰ مسیح کی تصلیب اور کفارہ پر ایمان لائے۔ مجوسیوں کی سنویت۔ ایرانی دانشوروں نے کہا، نہیں، بات یوں نہیں، بات یوں ہے کہ دنیا میں دو مستقل اور باہم دیگر متضاد قوتیں ازل سے برسر پیکار ہیں۔ ایک ظلمت تاریکی کی قوت ہے جسے آہرمن کہتے ہیں، اور دوسری نور روشنی کی قوت ہے جسے یزداں کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں ہر آن جنگ جاری رہتی ہے جسے خیر و شر کی کشمکش کہتے ہیں۔ یہ سنویت قدیم ایرانی مجوسیوں کا مذہب ہے جسے جنات زرتشت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کائنات میں تضادات کی یہی جنگ جس نے جرمن فلاسفر ہیگل کے نظریہ جدلیت کو جنم دیا اور جس پر مارکس کے معاشی نظریہ کی عمارت استوار ہے۔ شوپنہار کا فلسفہ قنوتیت۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں متضاد قوت ہیں ہی نہیں۔ جنہیں ہم متضاد قوتیں سمجھتے ہیں ان کے تضاد کی کیفیت ایسی ہی ہے جیسے ہم مثلاً دایاں اور بایاں یا اوپر اور نیچے کہتے ہیں۔ یہ محض اضافی الفاظ ہیں۔ اس اعتبار سے ایک مکتب فکر کا خیال ہے کہ دنیا میں شر کا وجود نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ اس کے برعکس دوسرا مکتب فکر جس کا امام شوپنہار ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دنیا شر ہی شر ہے، اس میں خیر کا وجود ہی نہیں۔ یہ نظریہ در حقیقت گوتم بدھ کی نظریہ کی سدائے بازگشت ہے۔ جس شخص کا ذہن ہو رسا لیکن بدقسمتی سے اعصاب ہو کمزور تو اس کی فکر پر لازماً قنوتیت چھا جاتی ہے۔ شوپنہار کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ایک مکتب فکر کا یہ خیال ہے کہ خیر اور شر موجود فی الخارج نہیں ہوتے، یہ ان تاثرات کا نام ہے جو انسان مختلف واقعات سے اخذ کرتا ہے۔ مثلاً کسی جنگل میں جہاں کوئی انسان نہ بستا ہو، اگر آندھی کا طوفان یا بارش کا سیلاب آ جائے تو اسے ہم تباہی شر نہیں کہتے، لیکن وہی تباہی یا سیلاب جب کسی بستی میں قیامت برپا کر دے تو وہ ہمارے لیے شر بن جاتا ہے۔ یا اس سے بھی برجستہ مثال میں رات کی تاریکی رہزن کے لیے خیر ہوتی ہے اور راہرو کے لیے شر، لہٰذا ان کے نزدیک خیر اور شر انسان کے داخلی تاثرات ہیں، ان کا وجود مستقل بذات کچھ نہیں۔ مختصراً یہ کہ مسئلہ خیر و شر کے وہ بگولے جن میں فکر انسانی ہزاروں سال سے طلسم میں پیچ و تاب بن کر مبتلا گردش ہے اور جن سے باہر نکلنے کی اسے کوئی صورت نظر نہیں آتی، در حقیقت یہ ہے کہ یہ بگولے خیر و شر کے پیدا کردہ نہیں بلکہ خود ذہن انسانی کے پیدا کردہ ہیں۔ وہ خود ہی انہیں پیدا کرتا ہے اور جب ان کے بندھنوں میں پھنس جاتا ہے تو چیخنے چلانے لگ جاتا ہے کہ مجھے ان سے رہائی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اقبال کے الفاظ میں ہے، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے مبعوث، خاور کی ثوابت ہوں گے افرنگ کے سیار۔ آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم اس باب میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ قرآنی تعلیم۔ سب سے پہلے خارجی کائنات کے حوادث کو لیجئے جنہیں فطری شر کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی متعدد آیات ہیں، یعنی خدا نے کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے۔ لفظ حق کے معنی متعدد ہیں لیکن موضوع زیر نظر کے اعتبار سے اس کے بنیادی معنی ہیں ایسی چیز جس کا نتیجہ تعمیری ہو، تخریبی نہ ہو۔ اس کے برعکس باطل کے معنی تخریبی نتائج پیدا کرنے والا۔ یہاں سے واضح ہے کہ قرآن کی روح سے کائنات کی تمام اشیاء جو کچھ اس میں ہوتا ہے سب کا مقصد تعمیر ہے، تخریب نہیں۔ الفاظ دیگر ان کا نتیجہ خیر ہے، شر نہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کائنات میں بے شمار قوتیں کار فرما ہیں، انہیں کہا جاتا ہے، اور یہ تمام قوتیں خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق سرگرم عمل رہتی ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان قوانین کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ جوں جوں یہ ان قوانین کا علم حاصل کرتا جائے گا، فطرت کی قوتیں اس کے تابع فرمان ہوتی جائیں گی، تاکہ یہ ایک دن ان تمام قوتوں کو مسخر کر لے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ۔ خدا کا ارشاد ہے، یعنی ساری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ جب تک انسان کسی فطری قوت سے متعلق قانون کا علم حاصل نہیں کرتا اسے سائنسی انکشافات کہتے ہیں۔ وہ قوت سرکش و بے باک رہتی ہے اور انسان کے لیے تباہیوں کا موجب بنتی ہے۔ جب یہ اس سے متعلق قانون کا علم حاصل کر کے اسے مسخر کر لیتا ہے، اس سے ہزاروں تعمیری کام لیے جا سکتے ہیں۔ ذہن انسانی کے عہد طفولیت میں جب اس نے ہنوز قوانین فطرت کا علم حاصل نہیں کیا تھا، کائنات کی تمام قوتیں بے باک فی لہٰذا اس کے لیے تباہی اور بربادی کا موجب تھیں۔ جوں جوں یہ ان کا علم حاصل کر کے انہیں مسخر کرتا چلا گیا، وہ مضرت رساں ہونے کے بجائے منفعت بخش بنتی چلی گئیں۔ ارباب فکر و تحقیق کی تحسین۔
وہ اشیاء تو منفعت بخش نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھیں، لیکن انسان کو ان سے مفاد حاصل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ قرآن کریم نے ان ارباب اقان و فکر و عیان تحقیق و تجسس کو دور خور تبریک قرار دیا ہے جو مسلسل غور و فکر اور فہم و تحقیق و تفتیش سے کائناتی قوتوں کے مبنی برحق ہونے کا دعوے کی صداقت کا عملی ثبوت بہم پہنچائے۔ سورہ آل عمران میں ہے، ان لوگوں کے لیے جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں کائنات کی تخلیق اور دن اور رات کی گردش میں حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی ان صاحبان عقل و بصیرت اور ارباب غور و فکر نظر کے لیے جو زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے بیٹھے لیٹے قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کائنات کی تخلیق کی ترکیب پر غور و فکر کرتے اور اپنی تحقیقات کے بعد علی وجل بصیرت پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو نما دینے والے، تو نے کائنات کو کسی شے کی تخریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تیری ذات اس سے بہت بلند ہے کہ تو اس کارگاہ کائنات کو بے مقصد اور تخریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کر دے۔ یہ ہماری کم علمی اور کوتاہ نگاہی ہے کہ ہم تحقیق سے کام نہیں لیتے اور اس طرح کائنات کے نفع بخش پہلوؤں سے بے خبر رہ کر تباہیوں اور بربادیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم علمی تحقیقات اور عملی تجربات کے بعد اشیاء کائنات سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور اس طرح تباہ کن عذاب زندگی سے محفوظ رہیں۔ جو قومیں اس قسم کی تحقیقات نہ کرنے سے اشیاء کائنات کی نفع بخشیوں سے محروم رہتی ہیں، ان کی سعی و عمل کی کھیتیاں جھلس جاتی ہیں اور وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی ذلیل و خوار قوموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا۔ سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 199 191۔ انہیں علماء کہا جاتا ہے۔ کارگاہ کائنات پر اس طرح غور و فکر کرنے والوں کو قرآن علماء کہہ کر پکارتا ہے۔ آیت نمبر 27-28 سورۃ نمبر 35۔ فطرت کی قوتیں، 7واں باب صفحہ نمبر 106 جاری۔ کتاب التقدیر، 7واں باب صفحہ نمبر 106۔ فطرت کی قوتیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ عملی ثبوت کے لیے تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ فطرت کی وہ محیب قوتیں جو سرکش اور بے باک ہونے کی وجہ سے قیامت خیز تباہیاں مچایا کرتی تھیں اور اس وجہ سے انسان سمجھتا تھا کہ وہ شر ہی شر ہیں، جب انسان نے ان پر قابو پا لیا تو وہ ہزار منفعت بخشیوں کا موجب بن گئیں اور خیر ہی خیر نظر آنے لگیں۔ بارش کا پانی جب انسانی کنٹرول میں نہیں ہوتا تھا تو سیلاب بن کر تباہیاں لاتا، لیکن جب انسان اسے ساحلوں میں مقید کر دیتا ہے تو وہ زمین مردہ کے لیے حیات تازہ کا پیمبر اور زندگی کا سہارا بن جاتا ہے۔ اگر شعلہ بے باک کی شکل میں ہو تو بستیوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، لیکن جب وہ انسانی قبضہ کنٹرول میں آ جاتی ہے تو ہماتن خیر بن جاتی ہے۔ سانپ، بچھو اور دیگر سینکڑوں قسم کے زہریلے جانور جو اڑتی پھرتی موت اور چلتی پھرتی ہلاکت کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتے تھے اور جن کے متعلق کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خدا نے انہیں پیدا کیوں کر دیا ہے، اب انہی کے زہر سے ایسے تریاق تیار کیے جا رہے ہیں جو سینکڑوں مہلک بیماریوں کا علاج ہیں۔ اس کی زندہ اور مجسم شہادت خود وہ شخص ہے جو اس وقت ان سطور کو لکھ رہا ہے اور اپنے خیالات قارئین کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ بات یوں ہوئی کہ جب 1964 میں میرا ایک آپریشن ہوا تو آپریشن تو کامیاب رہا، لیکن اس کے بعد ایک حادثہ کی وجہ سے اس طرح خون جاری ہو گیا کہ وہ تھمتا ہی نہیں تھا۔ معالج حبیب مکرم ڈاکٹر سید عبدالودود صاحب اپنے فن میں ماہر ہونے کے علاوہ سراپے خلوص و محبت تھا، سب کچھ کر دیکھا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ نوبت بائیں جا رسید کہ میں بے ہوش ہو گیا اور اعزاء و اقارب حتیٰ کہ خود ڈاکٹر صاحب میری زندگی کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ میرا سانس اکھڑ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آخری تدبیر کے طور پر ایک انجیکشن دیا، خون رک گیا، میں نے آنکھ کھول دی اور رفتہ رفتہ موت کے ویرانوں سے دوبارہ زندگی کی وادیوں کی طرف لوٹ آیا۔ بعد میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ وہ کون سا آب حیات تھا جو نے یہ مسیحائی کی زہر سے انہوں نے کہا ہوتی ہے، دوائی کا نام پہلے ہی میری زبان سے بے ساختہ واضح کر دیا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز تخریبی نہیں۔ اقبال نے خدا آدم کے مکالمہ میں آدم کی زبان سے کہا تھا کہ من آنم کے از سنگ آئینہ سازم، من آنم کے از سنگ آئینہ سازم، من آنم کے از زہر نوشینہ سازم۔ اگر آپ اس زہر نوشینہ سازم کی زندہ شہادت لینا چاہیں تو کسی کیمسٹ کی دکان پر جائیے، آپ کو تقریباً 90% شیشوں پر لکھا ملے گا
پوائزن، اور ان میں سے ہر دوائی کسی نہ کسی مرض کے لیے تریاق ہوگی، اور یوں ہر زہر زبان حال سے پکار کر کہہ رہا ہوگا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے تخریبی نتائج کے لیے نہیں پیدا کیا تھا۔ یہ انسان کی کوتاہی علم تھی جس کی وجہ سے اس نے ایسا سمجھ رکھا تھا۔ بچوں کے پیدائشی نقائص، انسان کی یہی کوتاہی علم تھی جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ بعض بچے پیدائشی لولے لنگڑے، اپاہج، حتیٰ کہ اندھے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے قیاس نے بہت زور مارا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ امراض و مصائب ان کے کسی پچھلے جنم کے کرم کا غلط اعمال کا نتیجہ ہیں۔ وہ اس سے زیادہ اور سوچ بھی کیا سکتا تھا، لیکن جب انسان علمی تحقیقات میں آگے بڑھا تو اس نے ان حوادث کا راز بھی پا لیا۔ چنانچہ اب ترقی یافتہ اقوام کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہلے اس جوڑے کا جو شادی کا خواہاں ہو طبی معائنہ کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا تو نہیں جو موروثی طور پر بچے میں منتقل ہو جائیں۔ اس طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد وہ رحم مادر میں جنین کی حالت کا معائنہ کرتے رہتے ہیں اور اسے وہیں ضروری سامان حفاظت بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان علمی انکشافات اور حسن تدابیر کا نتیجہ ہے کہ ان اقوام میں بچے بالعموم تندرست و توانا پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی یہاں اس شعبہ میں مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے تاکہ بچوں کے نقائص و اسقام کی مدافعت کا بھی انتظام کیا جا سکے جو ابھی ان کی گرفت میں نہیں آئے۔ درد کا مسئلہ، شر کی سب سے بڑی زیادہ سنگین اور کرب آمیز مثال پین کی دی جاتی ہے۔ جسے درد ہو رہا ہو اس کا فلسفہ سمجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ شدید درد کی حالت میں بالعموم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، لیکن علم الامراض کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ درد تو فطرت کی رحمت ہے۔ انسانی جسم کی مشینری اس قدر پیچیدہ اور پراسرار سی ہے کہ کسی دوسرے انسان کو تو ایک طرف خود اپنے آپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چل کیسے رہی ہے اور اس میں کوئی سکم تو نہیں پیدا ہو رہا۔ یہ بتانے کے لیے کہ اس مشینری میں نقص اور خرابی پیدا ہو گئی ہے، فطرت نے ایک ڈیوائس تجویز کر رکھی ہے جسے درد کہا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ خطرے کی گھنٹی ہے جو پکار پکار کر بلکہ چلا چلا کر آنے والی خطرہ سے آگاہ کرتی ہے۔ اگر یہ گھنٹی نہ بجے تو کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ مشین کے اندر کوئی خرابی واقع ہو رہی ہے، تاکہ وہ مشین چلتے چلتے رک ہی نہ جائے، یعنی انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اس نقطہ نگاہ سے درد در حقیقت ایک نعمت ہے، لیکن فطرت کے دوسرے طریقوں کی طرح یہ طریق بھی ہے، اس لیے انسان اس تلاش میں ہے کہ اس کی جگہ کوئی ایسا طریق دریافت کر لیا جائے جس سے آنے والے خطرہ کا علم تو قبل از وقت ہو جائے لیکن کرب و اذیت ساتھ نہ آئے۔ اس سلسلہ میں بڑی شد و مت سے ریسرچ ہو رہی ہے۔ اس وقت میرے سامنے ایک ریسرچ اسکالر کا ایک مبسوط مقالہ ہے جس میں اس نے بتایا کہ جس رفتار سے یہ تحقیقات جاری ہیں اس کے پیش نظر توقع کی جا سکتی ہے کہ آئندہ 10 سال کے عرصہ میں ایسا ہو جائے کہ انسان کی جسمانی درد سے نجات مل جائے، خدا کرے کہ ایسا ہو۔ بہرحال ہم کہہ رہے تھے کہ اشیاء کائنات کے متعلق جو انسانی علم ترقی کرتا جاتا ہے ان کا شر کا پہلو خیر سے بدلتا جاتا ہے۔ اشیاء کی مقدار استعمال، اشیاء کائنات کے خواص دریافت کرنے کے ساتھ یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ ان کا کس مقدار میں استعمال ممد حیات اور کس مقدار میں ہلاکت آفریں ہے۔ بالفاظ دیگر ان اشیاء کی تقدیرات پیمانوں کا معلوم کرنا، پانی کا ایک گلاس ممد حیات ہے، لیکن وہی پانی جب زیادہ مقدار میں پیٹ میں چلا جائے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ڈوب کر آدمی اس وقت اسی طرح مرتا ہے، یا مثلاً سنکھیا کے 10 قطرے تقویت بخش ہوتے ہیں اور 50 قطرے ہلاکت آفریں۔ اشیاء کے استعمال کی ان تقدیرات پیمانوں کو کس قدر اہمیت حاصل ہے اس کی بیان شہادت ہومیوپیتھک طریقے علاج ہے۔ اس طریقے علاج کا نقطہ مسقہ یہ ہے کہ کسی شے کے زیادہ مقدار میں کھانے سے انسانی طبیعت میں جس قسم کی ناخوشگوار کیفیت پیدا ہوتی ہے اس شے کی ہومیوپیتھک متعد سے ان کیفیت کا ازالہ ہوتا ہے۔ اس اصول کے مطابق انہوں نے ثابت کر دیا کہ کائنات کی ہر شے کی اصل خیر ہے، یہ اس کی غلط مقدار ہے جس سے وہ شر بن جاتی ہے۔ من شر ما خلق، اور اس سے ہمیں قرآن کریم کی اس آیت جلیلہ کا مفہوم بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی اس بات کی احتیاط برتو کہ خدا نے کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے ان کے غلط استعمال سے وہ تمہارے لیے شر نہ بن جائے۔
یعنی خدا نے شر کو پیدا نہیں کیا، اس نے اشیاء کائنات میں مختلف خواص و تاثیرات رکھ دی ہیں۔ اب ان کا مضر اور منفعت بخش ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ تم نے انہیں استعمال کس طرح کرتے ہو۔ اگر تم انہیں خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق استعمال کرو گے تو ان کا نتیجہ خیر ہوگا، ان کے خلاف استعمال کرو گے تو اس سے شر پیدا ہوگا۔ اس بنا پر سورہ آل عمران میں بطور اصول بتایا گیا ہے کہ بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، خدا سرچشمہ خیر ہے۔ خدا نے شر کو پیدا نہیں کیا، اس نے اشیاء کائنات کو پیدا کیا اور ان کی تقدیرات مقرر کر دی۔ اگر انہیں ان کے مطابق استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہوگا کہ خدا سرچشمہ خیر ہے۔ اگر انہیں ان کے خلاف استعمال کیا جائے تو اس سے شر پیدا ہوتا ہے، یعنی شر خود انسان کا اپنا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ یہی وہ حقیقت کبریٰ ہے جسے سورہ نساء میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کو ہم پہلے بھی سامنے لا چکے ہیں، لیکن نقطہ زیر نظر کی اہمیت اور نسبت کے لحاظ سے اس کا دوہرا دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں جو خوشگواریاں ملتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اس سے پہلے ہے قل کل من عند اللہ، نتائج سب خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ ان قوانین کے مطابق عمل کرو تو نتیجہ خیر ہی خیر ہے، ان کے خلاف ورزی کرو تو شر ہی شر۔ جو خدا کے ہاں سے یعنی اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق چلنے سے ملتا ہے وہ خیر منفعت بخش بھی ہوتا ہے اور پائیدار بھی۔ بعض مقامات پر اس حقیقت کو بڑے لطیف انداز میں بیان کیا گیا ہے، مثلا سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَإِذْ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَأَنَأَ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسانوں کو اپنی نعمت سے نوازتے ہیں، انعمنا ہم نوازتے ہیں، تو وہ اعراض برتتا اور بے رخی اختیار کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے نقصان پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں خدا نے نقصان یا شر کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ دوسری جگہ ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم انسان کو رحمت سے لطف اندوز کرتے ہیں، اذقنا ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ يَقْنَطُونَ، جب اسے اس کی خود کردہ غلطیوں کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ انداز اور بھی لطیف اور بلیغ ہو گیا ہے، جہاں کہا کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، زرخیز زمین خدا کے قانون کے مطابق بِإِذْنِ رَبِّهِ نہایت عمدہ فصل پیدا کرتی ہے، لیکن ناقص زمین بہت کم پیداوار دیتی ہے۔ دیکھیے یہاں بِإِذْنِ نہیں کہا گیا، حالانکہ یہ بھی خدا ہی کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اخلاقی خیر اور شر، یہاں تک ہم نے اشیاء کائنات کے طبعی خواص و اثرات، ان کے طبعی طریقے استعمال اور ان سے پیدا ہونے والے منفعت بخش خیر اور مضرت رساں شر نتائج سے بحث کی ہے، لیکن انسانی دنیا میں خیر اور شر کا ایک اور گوشہ بھی سامنے آتا ہے جس کا تعلق طبعی قوانین سے نہیں، تلوار کی طبعی خاصیت سے یہ ہے کہ وہ گلا کاٹ دیتی ہے۔ وہ تلوار ایک ظالم کے ہاتھ میں ہو تو اس سے مظلوم اور کمزوروں کا گلا کاٹے گا، لیکن وہی تلوار اگر کسی انصاف پسند انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس سے ظالموں کی کلائی مروڑ کر مظلوموں کی حفاظت کا سامان پیدا کرے گا۔ تلوار وہی ہے اور اس کی طبعی خاصیت بھی وہی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا گیا ہے وہ اس کے خیر و شر ہونے کا معیار بن جاتا ہے۔ 7واں باب، کتاب التقدیر، صفحہ نمبر 110۔ کتاب التقدیر، 7واں باب، صفحہ نمبر 111۔ مقصد معیار خیر و شر، اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیے۔ ایک شخص فریب دے کر کسی شخص کا روپیہ ہتھیا لیتا ہے۔ فریب دینے میں کوئی طبعی ذریعہ تلوار وغیرہ استعمال نہیں کیا گیا، اس میں صرف عقل انسانی کام میں لائی گئی ہے۔ آپ اپنے اس نقصان کا ذکر اپنے کسی ایسے دوست سے کرتے ہیں جو زیادہ ذہین اور فطین ہے۔ وہ ایسی تدبیر کرتا ہے کہ اس فریب کار کو آپ کا روپیہ واپس دینا پڑتا ہے۔ اس میں بھی آپ کے اس دوست نے عقل ہی کا استعمال کیا ہے۔ اس سے بھی واضح ہے کہ عقل انسانی بھی ایک قوت ہے اور جس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جائے اس کے مطابق وہ خیر یا شر بن جاتی ہے۔
مقصد کا تعین وہی کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان مقاصد کا تعین کس طرح کیا جائے جن کے مطابق مادی قوتیں یا خود انسانی صلاحیتیں شر کے بجائے خیر بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ عقل انسانی کی روح سے ان مقاصد کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ عقل اس سوال کا جواب کس طرح دے سکتی ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ جس طرح تلوار اپنے استعمال کا مقصد خود متعین نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل انسانی بھی اپنے استعمال کا مقصد خود متعین نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے عقل انسانی سے بالا تر کوئی سرچشمہ ہونا چاہیے۔ یہ سرچشمہ وحی خداوندی ہے، اور جو معیار وحی کی روح سے متعین ہوتا ہے اسے دین کی اصطلاح میں مستقل اقدار کہا جاتا ہے۔ جب فطرت کی قوتوں، اشیاء کائنات یا خود عقل انسانی کو مستقل اقدار خداوندی کے مطابق استعمال کیا جائے، اس کا نتیجہ خیر ہوتا ہے۔ جب انہیں ان اقدار کے خلاف استعمال لایا جائے تو اس کا نتیجہ شر ہوتا ہے۔ جو معاشرہ مستقل اقدار خداوندی سے انکار کرتا ہے اور اپنے تمدنی نظام کو صرف عقل کی بنیادوں پر قائم کرتا ہے، اسے باطل کا نظام کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ انسان کے لیے شر ہوتا ہے۔ ایسے معاشرہ میں فطرت کی قوتوں اور اشیاء کائنات کا استعمال عقل کی روح سے کیا جاتا ہے، اور عقل کا استعمال اپنے جذبات کی روح سے۔ جذبات کے متعلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ ان جبلتوں کا نام ہے جو انسان کو حیوانی زندگی سے وراثت میں ملے ہیں، اور ان جبلتوں میں تحفظ خواہش اور تغلب خواہش کے جذبات بنیادی ہیں۔ یہی جذبات جب انفرادی سے اجتماعی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو تحفظ خواہش سے مراد ہوتا ہے اپنی قوم کا تحفظ۔ اب آپ سوچئے کہ جب دنیا میں مختلف قومیں بستی ہوں اور ہر قوم فطرت کی قوتوں کو اپنی اپنی عقل مصالح کے مطابق اپنے تحفظ اور دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے استعمال میں لائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جہنم جس میں آج تمام اقوام عالم بری طرح گرفتار ہیں، یعنی وہ جہنم جو ان شرار چنگاریوں کا بھڑکایا ہوا ہے جو فطرت کی قوتوں کو مستقل اقدار کے خلاف استعمال کرنے سے وجود میں آتی ہیں۔ موجودہ دور کا جہنم یہی وہ نظام باطل ہے جس میں مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے آرزومند انسانوں کو طرح طرح کی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس اعتبار سے اس معاشرہ کی خرابیوں کے متعلق کہا کہ کانا شرہ مستطیرا، اس کی چنگاریاں اڑ کر لگ جاتی ہیں۔ مستقل اقدار کو نظر انداز کر دینے سے جہاں نوع انسانی قوموں میں بڑھ جاتی ہے اور قوموں میں بعض زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں اور دوسری قومیں کمزور رہ جاتی ہیں، اور طاقتور قومیں کمزور قوموں کا خون چوس کر اور طاقتور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور دوسری قومیں کمزور رہ جاتی ہیں، اور طاقتور قومیں کمزور قوموں کا خون چوس کر طاقتور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس طرح ایک قوم کے اندر مختلف طبقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان طبقات میں بالادست طبقہ قوم کی دولت اور قوت کا مالک بن بیٹھتا ہے، اور زیر دست طبقہ ان کا محکوم و محتاج ہو کر ان کا خدمت گزار بن جاتا ہے۔ پیدائشی امیر اور غریب۔ پھر اسی باطل نظام کی روح سے بالادست طبقہ میں پیدا ہونے والے بچے زندگی کی مرفہ حالیاں ہی نہیں بلکہ پوری عیش سامانیاں ساتھ لیے پیدا ہوتے ہیں، اور نچلے طبقہ کے گھروں میں جنم لینے والے بچے ساری عمر اسرت و افلاس میں گزارتے ہیں، اور چونکہ معاشرے میں معیار تکریم دولت قرار پاتا ہے، اس لیے یہ مفلس اور غریب اور ان کے بچے تمام انسانی صلاحیتوں کے باوجود ذلیل و خوار سمجھے جاتے ہیں۔ ہندو پنڈتوں نے اس تفاوت کی توجیہ یہ وضع کی کہ اختلاف مدارج و معیار زیست انسان کے پچھلے جنم کے کرموں کا نتیجہ ہے۔ جس نے سب سے زیادہ خراب کام کیے تھے وہ شودر پیدا ہوتا ہے، اس سے اوپر ویش، پھر کشتری، اور سب سے اوپر خود برہمن۔ ظاہر ہے کہ جب تعین مرتبت کرنے والے برہمن ہوں تو سب سے اونچا طبقہ برہمنوں کا قرار نہیں پائے گا تو اور کس کا قرار پائے گا؟ خدا کی طرف سے۔ جن لوگوں نے سابقہ جنم کے نظریہ سے اتفاق نہ کیا، انہوں نے اس اختلاف مدارج کے متعلق کہہ دیا کہ ان کا تعلق خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے مفلس اور محتاج رکھے، جسے چاہے عزت عطا کر دے، جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ یہ ہر ایک کا نصیب اور قسمت ہے، اسی کو انسان کی تقدیر کہتے ہیں۔
جسے نہ کوئی شخص اپنے لیے بنا سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا اور اسے اس تکرار و اصرار سے دہراتے چلے گئے کہ عوام مستقلاً اس کے فریب میں رہے۔ 7واں باب جاری۔